تھا ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ سننے اور دیکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو سارا پتہ ہے، وہ سن بھی رہا ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے۔ کبھی کبھی اس بات کے استحضار کیا کرے اپنے آپ سے کہ مجھے اللہ سن رہا ہے، میری باتوں کو سن رہا ہے۔ تو آپ مجھے بات بتائیں، جس کی باتیں اللہ سن رہا ہو وہ کبھی جھوٹ بولے گا، وہ کبھی غلط کام کرے گا، ڈنڈی مارے گا کاروبار کے اندر، کسی کو غلط سودا دے گا؟ یا جس کو اللہ دیکھ رہا ہے وہ کبھی زنا کرے گا، وہ کبھی بے حیائی کا کام کرے گا، نافرمانی کرے گا؟ نہیں کرے گا نا۔ تو اللہ تو کہہ رہے میں سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں، پھر زنا کیوں ہو رہا ہے؟ سوال ہوتا ہے نا۔ پھر یہ جو ہے نا وہ بازار کیوں جو ہے وہ زنا کے آباد ہے، اور یہ منڈیاں کیوں آباد ہے، اور پھر جھوٹ کیوں بولا جا رہا ہے، پھر جو ہے وہ تجارت کے اندر جو ہے دھوکہ بازی کیوں ہوتی ہے، سود کیوں لیا جاتا ہے؟ کیوں؟ میں نے وہی بات آپ کو کہہ دی کہ ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے، اللہ کی قدر ہی نہیں کی ہے۔ تو جس دن ہمیں اس بات کا استحضار ہوگا کہ اللہ مجھے سن بھی رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے۔ ویسے ایک بات ہوتی ہے، اللہ کو نعوذ باللہ ایک چھوٹے بچے جتنا بھی ہم نے نہیں سمجھا، کہ ایک چھوٹا بچہ بھی کمرے میں ہو نا ہم گناہ نہیں کرتے، ایک چھوٹا بچہ بھی کمرے میں ہو نا تو ہم گناہ نہیں کرتے۔ اللہ کہہ رہے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، ہم پھر بھی زنا کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، بے حیائی کر رہے ہیں۔ ایک چھوٹے بچے جتنی حیثیت بھی ہم نے اللہ کو نہیں دی، نعوذ باللہ من ذالک۔ کبھی سوچیں، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے آگے بھی ہوں اور میں تمہارے پیچھے بھی ہوں، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمہارے سارے کام اللہ کی طرف لوٹنے ہیں۔ اچھا کرو، برا کرو، نیکی کرو، بدی کرو، کسی کے ساتھ دھوکہ کرو، کسی کے ساتھ اچھائی کرو، کسی اپنے معاملات کو صحیح بناؤ، غلط بناؤ، تو یہ سارے کام اللہ کی طرف لوٹ رہے ہیں، ہر خیر اور شر اللہ کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ آگے ارشاد فرمائے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے ایمان والو رکوع کرو اور اسی طرح سجدہ کرو، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ اس لیے یاد رکھیں اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کس چیز سے؟ جب بندہ اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ بندہ اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو نماز کے اندر بھی سجدے کی حالت سب سے زیادہ پسند ہے، کہ میرا بندہ دنیا کے ساری چیزوں سے ہٹ کر میرے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو بندے کی یہ ادا بہت زیادہ پسند آتی ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا، وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، نیکی کے کام کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے رکوع نماز پڑھنے کے بعد کیا کرو؟ عبادت، اپنے رب کی عبادت کرنے کے بعد کیا کرو؟ نیکی کے کام کرو۔ تو نیکی کے کام کس کے ساتھ وابستہ ہے؟ پہلا میں حقوق اللہ ہو گیا، اور نیکی کے کام میں حقوق العباد آگے، کہ بھئی حقوق اللہ بھی ادا کرو اور حقوق العباد بھی ادا کرو۔ نماز تو پڑھی بڑی جو ہے وہ خوش دلی کے ساتھ، اور میں نے جو ہے نا اللہ کے سامنے بہت رویا اور گڑ گڑایا، لیکن جو ہی باہر گیا مارکیٹ کے اندر میرے معاملات خراب ہو گئے، میں نے جھوٹ بھی بولا، میں نے غلط بھی کیا، اور میں نے یہ بھی کیا، میں نے وہ بھی کیا۔ اس لیے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی پراگندہ بال، دور دراز کے سفر سے بال بھی اس کے پراگندہ، لباس بھی اس کا، اور وہ مسافر بھی ہے، اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے، یا رب میری دعا قبول کر۔ حال یہ ہے کہ اس کا لباس بھی حرام کا، اس کا کھانا بھی حرام کا، ملبسہ حرام، مشربہ حرام، مطعمہ حرام، اس کا سب کچھ حرام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں اس کی دعا کیسے قبول کروں؟ بھئی حرام کی غذا جب اندر جائے گی تو دعا اللہ قبول کریں گے؟ لباس حرام کا ہو اللہ دعا قبول کریں گے؟ تو اس لیے یاد رکھیں، اس لیے شریعت ایک ایسا ٹریک ہے کہ جو سیدھا جنت، جس کا راستہ سیدھا جنت تک جاتا ہے، اور اس پر چلنا بہت آسان ہے، لیکن انسان جب کوشش کرتا ہے وہ اس لیے عربی کا ایک مقول ہے، من جد وجد، جو کوشش کرتا ہے، جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے دروازہ کھلتا ہے یا نہیں کھلتا؟ کھل جاتا ہے۔ کوشش کرے، راستہ آسان ہے، حلال کا راستہ اختیار کرے جو جنت تک جاتا ہے، اللہ تک جاتا ہے، رسول اللہ تک جاتا ہے۔